اچھا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ. ٹرین میں ہم لوگ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور جس سیکشن میں ہم بیٹھے تھے وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، اور مولوی صاحب چونکہ باعلم ہوتے ہیں اور انہیں بڑا شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. جہاں بھی چار لوگ دیکھیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ گفتگو کریں. اب انہوں نے گفتگو کی. گفتگو کا موضوع تھا اللہ کا خوف، خدا کا خوف، اور اس حوالے سے انہوں نے خیر بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور لوگوں کو تبلیغ کیا، لوگوں کو وارن کیا کہ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے. اچھا، جب انہوں نے گفتگو تمام کر لی تو جو ایک سائیڈ پہ ایک خاموش طبع شخص بیٹھا تھا جو بڑے انہماک سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، تو اس کو انہوں نے ایک کویسچن رول کیا. بلکہ اس کو کیا، سب کو کہا کہ اب اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو خدا کے خوف کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اب جناب وہ جو خاموش طبع شخص تھا نا، وہ تو ایسے تھا کہ جیسے اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے موقع غنیمت جانا اور جناب کہا کہ جناب مولوی صاحب ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو کم چربی ہے جنگلی جانوروں میں وہ کس کے جسم میں ہوتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے پہلے تو بڑی گہری نظر سے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ یہ اس نے کس قسم کا سوال کیا ہے. خیر مولوی صاحب نے بعد میں تکا لگایا، 2-4 جانوروں کے نام لیے، لیکن اتفاق سے ان کا تکا لگا نہیں. اب ہوا کیا کہ اس شخص نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ کمپیریٹیولی تمام جانوروں کی نسبت جو ہرن ہوتا ہے جنگل میں، اس کے جسم میں سب سے کم چربی بنتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگل کے دوسرے جو خون خوار جانور ہیں ان کے خوف سے وہ خوف زدہ رہتا ہے، ان کا خوف کرتا ہے، جس وجہ سے اس کے جسم میں کم چربی بنتی ہے. اور ایون ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے کسی گھاٹ پر تو 1 منٹ کے اندر 30 سے زائد بار ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی چیر پھاڑ کرنے والا جانور اس کو نہ پکڑ لے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس جوہڑ میں سے کوئی مگرمچھ نہ اسے پکڑ لے، تو اس وجہ سے اس کے جسم میں چربی کم ہوتی ہے. اور مولوی صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں لیکچر دیا خدا کے خوف کے حوالے سے، لیکن آپ کی تو جو گردن ہے وہ چربی کی وجہ سے موڑ نہیں رہی، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدا کا خوف ہے؟ تو دوستو اصل میں بات یہ ہے، ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات، خواہ وہ کتنی خوبصورت ہو، خواہ وہ کتنی اوتھینٹک ہو، اگر آپ کی بات کا ساتھ آپ کا کردار، آپ کا جسم نہیں دے رہا تو وہ بات آپ کے لیے باعث عزت بننے کی بجائے باعث رسوائی بنے گی. اس لیے کوشش کیا کریں ہمیشہ کہ اپنے کردار اور اپنے الفاظ میں فاصلہ کم از کم کر دیں. اپنے کردار اور اپنے الفاظ میں فاصلہ کم از کم کر دیں، اور اس بات کی گارنٹی ہے پھر کہ آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں انعام و اکرام رکھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ جتنا آپ کو پتا ہے اس پہ پھر آپ عمل شروع کر دیں. بہت شکریہ.